बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि फार्मी अंडों और ब्रॉयलर की कीमतें बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये सस्ता हो गया है, फ़ी किलो कीमत 577 हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो कमी हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 383, परचून रेट 399 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 249 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,350 रुपये में दस्तियाब है। तो ख़बर यह है कि फार्मी अंडों और ब्रॉयलर की कीमतें बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये सस्ता कर दिया गया है, फ़ी किलो कीमत 577 हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी गई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 383, परचून रेट 399 रुपये किलो मुकर्रर, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 249 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है और मार्केट में अंडों की पेटी 7,350 रुपये में दस्तयाब है। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फार्मी अंडों और ब्रॉयलर की कीमतें बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नाकनामे जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी की गई है। लेकिन ये कमी के बावजूद ब्रायलर जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बदस्तूर बाहर है। 6 रुपये फ़ी किलो तक की ये कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज़ 583 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया था, 6 रुपये कमी के बाद आज 577 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 3 रुपये तक जो है वो कम किए गए हैं और होलसेल जिंदा ब्रायलर में 383, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो 399 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों का यह कहना है कि ब्रायलर जो है वो सस्ता होकर भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है और बदस्तूर महंगा है, जिसकी वजह से लोगों की जानिब से परचून बाजारों में ब्रायलर की खरीदारी जो है वो गैर मामूली तौर पर कम की गई है। और अंडों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो अंडों की कीमतें 249 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। इसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,350 रुपये मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि अंडे और ब्रायलर जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है, उसके लिए इसकी खरीदारी जो है मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि ब्रायलर जो है वो अभी 650 रुपये फ़ी किलो की सतह पर मुकर्रर किया गया, जबकि अंडे जो हैं वो 250 रुपये फ़ी दर्जन तक मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं, जो कि यौमिया उजरत पे काम करने वाले मजदूरों के लिए खरीदना मुमकिन नहीं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। सरकारी अफसर महंगाई से बेपरवाह शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का इंतजार करते रह गए। रिलीफ पैकेज पर 1 रोज़ की ताख़ीर से 5 मार्च से अमल करने का इंदिया दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी पुरानी कीमत पर भी दस्तयाब नहीं। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई की दलदल में फंसे अवाम से बेपरवाह सरकारी अफसरों की नाअहली, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज शुरू नहीं किया जा सका। रमज़ान पैकेज का यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 मार्च से इतलाक होना था, मगर अब 5 मार्च से अमल दरामद करने का इंदिया दिया गया है। शहरी रिलीफ का इंतजार करते रह गए। शालीमार और दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी खरीदने के लिए मौजूद खवातीन की बड़ी तादाद मायूस लौट गई। यूटिलिटी स्टोर्स में अक्सर अशिया ताहाल पुरानी कीमत पर ही दस्तयाब हैं। घी का निर्ख 435 रुपए, चीनी का 155 रुपए फ़ी किलो, जबकि आटे के 10 किलो थैले के दाम 1370 रुपए मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए रेट इससे कम है, ताहम आटा, घी और चीनी पुरानी कीमत पर भी नहीं मिल रहे। खरीदारी के लिए आई खवातीन इस सखारी से नाला नजर आई। जो ऑयल देते हैं उसमें से भी स्मेल आती है, जबरदस्ती दे के बेचते हैं कि घी के साथ लेके जाना है। आटा वैसे नहीं आपको मिलेगा, ये कहते हैं ये लोग। गरीब लोग अपना सौदा कैसे डालेंगे? अभी से मिलेगा तो हम कुछ रखेंगे ला के, पर नहीं दे रहे। अभी भी आटे का कोई हिसाब नहीं करे, वहाँ पे जाओ, सुबह के नाश्ते के बगैर आए हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए के रमजान पैकेज में आटा, चीनी और घी समेत 19 अशिया की कीमतें कम करने का इंदिया दिया है। इस रिलीफ से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सारिफीन ज्यादा मुस्तफीद होंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। रमज़ान पैकेज के तहत 64 लाख मुस्तहिक घरानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। रमज़ान बाज़ारों और मॉडल बाज़ारों में आवाम को मयारी अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में मरकजी रमज़ान कंट्रोल रूम कायम। सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एहसान भुट्टा ने कहा कि मरकजी कंट्रोल रूम में 6 महकमों के अफसरान और एहलकार 2 शिफ्टों में काम करेंगे। रमज़ान पैकेज के तहत 64 लाख मुस्तहिक घरानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर यह काम आइंदा 15 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रमज़ान पैकेज में आटा, चीनी, घी समेत 5 अशिया शामिल होंगी। एहसान भुट्टा ने बताया कि रमज़ान
مقدمان بازاروں اور ماڈل بازاروں میں عوام کو معیاری اشیاء سستے داموں بھی ملیں گی۔ گورنمنٹ نے اس پر ایک رمضان پیکیج کا اعلان کیا ہے اور پہلی دفعہ ایسی چیز ہے کہ ڈور سٹیپ پہ یعنی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے۔ اس کے لیے جو فوڈ ہیمپر ہیں جس میں 5 آئٹمز ہیں، وہ پی آئی ٹی بی نے جس طرح وہ ایک میکنزم کی اپلیکیشن ہے، اس میں باقاعدہ تصویر ہے، کس طرح جانا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ ایک وہ ہمارے پاس لگی ہیں اسکرینز۔ اس کا ماڈل بازار جو ہمارے ایگریکلچر فیئر پرائس لگیں گی، 15 ضلع ایسے ہیں جہاں پہ ماڈل بازار نہیں بنیں گے، وہ ڈی سیز لگائیں گے، باقی 25 ضلعوں میں ماڈل بازار ہیں۔ تو اس کا ایک پورا لائیو اسٹریمنگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، وہ ہم نے میکنزم کیا ہے۔ سیکریٹری صنعت و تجارت نے کہا کہ پنجاب قیمت ایپ کے ذریعے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر نظر رکھی جائے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ ماہ سیام کی آمد سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت۔ لہسن 680، ادرک 640، سبز مرچ 320، پیاز 260، ٹماٹر 140 روپے کلو بکنے لگے۔ غریب کا دوست آلو خریدنے کے لیے بھی ایک سرخ نوٹ درکار۔ شملہ مرچ 300، بینگن 130، مٹر اور لیمو 120، پھول گوبھی 110 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی ہے اور انار بدانہ 980، کھجور ایرانی 600، سیب 400، امرود 190 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ ماہ سیام کی آمد ہے اور سبزیاں اور پھل مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، رمضان مبارک کی آمد ہے اور لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ روزمرہ استعمال کی سبزیاں یا سبز مسالے جو ہیں ان کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نظرنامے جاری کیے گئے ہیں اس میں 11 سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں۔ پیاز مزید 5 روپے مہنگا کر کے 225 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 4 روز سے پیاز کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں یہ پیاز 260 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 2 روپے مہنگا کر کے 110 روپے مقرر کیا گیا ہے، لیکن فروخت 140 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ ادرک چائنا 20 روپے مہنگا کر کے 500 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 640 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبز مرچ کی قیمت 10 روپے بڑھا کر 280 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 320 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ آلو کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہے۔ آج مزید 4 روپے مہنگا کر کے 64 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک آلو کی فروخت کی جا رہی ہے، لیکن 5 روپے مہنگے کر کے 95 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کریلے 5 روپے مہنگے کر کے 345 روپے، لیکن فروخت 480 روپے فی کلو تک کیے جا رہے ہیں۔ پھول گوبھی 5 روپے مہنگی کر کے 75 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 110 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر 11 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور پھلوں کی صورتحال یہ ہے کہ شہریوں کے لیے پھل خریدنا مشکل سے مشکل پر ہوتا جا رہا ہے۔ سیب کالا کلو 400 روپے، کیلا درجہ 250 روپے فی درجن، درجہ دوم کا کیلا 150 سے 160 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ شہریوں نے مہنگائی کے خاتمے کے لیے نئی حکومت سے امیدیں وابستہ کر لی۔ بجلی اور گیس کے نرخوں کے ساتھ اشیاء خورنوش کی قیمتیں فوری طور پر کم کرنے کی اپیل۔ بڑی تعداد سیاسی عمل سے مایوسی کا اظہار بھی کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ انتخابات کے بعد صوبوں کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت سازی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف 201 ووٹ لے کر دوسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ ان کی حکومت کو بے شمار چیلنجز درپیش ہیں، جن سے نمٹنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن عوام سب سے پہلے کیا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عام بندے کو بجلی کا بل اور سوئی گیس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، ان پہ توجہ دیں۔ عوام کے لیے یہ کرنا چاہیے، مہنگائی کم کرنی چاہیے، بجلی کے بل ہوئے، سوئی گیس کے بل ہوئے، ان میں کمی کرنی چاہیے۔ غریب بندہ تو بہت مشکل میں ہے، ایک نوکری نہیں ہے، دوسرے نمبر پہ اتنی مہنگائی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ عوامی سروے کے دوران ایک بات بہت ہی واضح طور پر دیکھنے میں آئی کہ سب سے پہلے مہنگائی کم کرنے کی خواہش کے اظہار کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد سیاسی عمل کے دوران ہونے والی اتھل پتھل پر بھی کافی مایوسی کا اظہار کرتی نظر آئی۔ ان کی طرف سے ایسے خدشات بھی سامنے آئے کہ نئی حکومت شاید اپنی معینہ مدت پوری نہیں کر سکے گی۔ مجھے تو سیاسی افراتفری نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کے الیکشن ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کا رزلٹ آیا جی 3-4 دن بعد جا کے۔ آسان نہیں ہے تو، کیونکہ حکومت ایک پارٹی کی ہوتی نا تو یہ کامیاب ہوتی۔ اب 7-8 پارٹیوں کی حکومت ہے، اس میں مسئلے آئیں گے، کیوں نہیں ہے؟ پچھلی جو حکومت تھی اس میں بھی انہوں نے توڑوا دی حکومت، تو اس کا تو اس مرتبہ کوئی بالکل بھی اعتبار نہیں ہے نا کہ کب کیا ہو جائے۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ انتخابات کے بعد گو مگو کی یہ صورتحال بالکل ختم ہو جاتی۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلیں ایک مرتبہ پھر اسی اخان کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے
کہ اکثریت کے چہروں پر دکھائی دینے والی مایوسی کچھ اور کہانی بھی سنا رہی ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ اوگرا کے دعووں کے برعکس ایل پی جی مافیا بے لگام شہری مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز کی جانب سے ایل پی جی کی مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے اور شہر میں 280 روپے سے 320 روپے فی کلو ایل پی جی کی فروخت جاری، جبکہ اوگرا کی جانب سے مارچ کے لیے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 257 روپے مقرر کی گئی۔ پریشان حال شہری کہتے ہیں اوگرا اور ضلع انتظامیہ مافیا کو پکڑنے میں ناکام ہے، صرف چھوٹے دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز اور سابق نگراں صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس آمد۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں اگلے 10 سال میں پاکستان مسلم ممالک کی سب سے بڑی معیشت ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹریز ڈاکٹر گوہر اعجاز اور صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کا ریجنل آفس فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس کا دورہ۔ ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز، علی حسام اصغر، مومن علی ملک، سابق نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق اور شاہد نذیر سمیت دیگر عہدیداروں نے سابق وزراء سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا، جس سے ڈالر پر مسلسل پریشر بڑھا۔ سعودی عرب سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ سارا کچھ جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ کی وجہ سے ہمارا پورا پاکستان بڑا بن گیا، ہمارا پورا پاکستان ڈیوٹی فری ہر جگہ پہ جو ہے یہ مال پڑے ہوئے، یہاں ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، یہاں یہ سارا مال حوالے کے تھرو جا رہا ہے، کوئی فلائٹ آف کیپٹل ہمارے بزنس مینوں کی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ سب کچھ یہاں پہ گولا گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ 50 روپے اوپر ہے، ہر وقت 50، یہ 500 بھی نہیں رکے گا۔ سابق نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر اور ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی سمیت کاروباری رہنماؤں نے گوہر اعجاز کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 ماہ میں پنجاب کی 150 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ مریم نواز کا لاہور میں پہلا سرکاری کینسر ہسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ وزیر اعلیٰ کہتی ہیں سرکاری کینسر ہسپتال میں بہترین ڈاکٹر اور جدید ترین مشینری لائیں گے، مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وحدت کالونی میں گرلز اسکول کا دورہ بھی کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں سیکریٹری CNW نے صوبے بھر کی سڑکوں کی حالت پر تفصیلی بریفنگ دی۔ مریم نواز نے 6 ماہ میں پنجاب کی 153 سے زائد سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ ایکس لوڈ مینجمنٹ سسٹم کے لیے روڈز پر الیکٹرک کانٹا نصب کرنے کی بھی منظوری، جبکہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب بھر کے روڈ برج پر رپورٹ طلب کر لی۔ 5 اہم رابطہ سڑکوں پر ایکسپریس وے بنانے کا حکم۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، ارکان اسمبلی اسما بخاری اور چیف سیکریٹری سمیت دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم، لاہور میں کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان۔ ویلنشیا ٹاؤن کے قریب ہسپتال کی مجوزہ سائٹ کا دورہ کیا، بریفنگ لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سرکاری کینسر ہسپتال میں بہترین ڈاکٹر اور جدید ترین مشینری لائیں گے، مریضوں کا مفت علاج ہوگا، تیمارداروں کے لیے ہوٹل بھی بنایا جائے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بچوں؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بعد ازاں پائلٹ سیکنڈری گرلز اسکول وحدت کالونی کا اچانک دورہ، کلاس روم میں طالبات کے ساتھ بیٹھ کر مسائل دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کلاس رومز اور اسکول کے حصے دیکھے، اسٹیڈیم کو بہتر بنانے کی ہدایت کی، کھلاڑی طالبات کے ساتھ فوٹو بنوائی، کلاس دہم کے امتحانی مراکز کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے اجلاس اور دورے کے موقع پر نگران نون لیگ پرویز رشید، خواجہ سلمان رفیق اور چیف سیکریٹری سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔